ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعہ ہم لگاتے ہیں عوامی عدالت۔ جس قوم کی ترقی چاہتے ہیں، جس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، آپ نے وہاں پر عوام کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ ہم نے ہر جمعے کو لگانی ہے عوامی عدالت، اور اس عدالت میں آپ پاکستان بھر سے ایک عام شہری ہو یا تاجر برادری، اپنے مسائل کے لیے ہمیں کرنی ہے کال۔ آپ کے مسئلے سے متعلق ہم حکومتی نمائندے کو لیں گے، کسی نہ کسی کو تو ضرور لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ آئیں گے اور کچھ نظریں چرائیں گے۔ آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک پہنچانی ہے جو کہ جھوٹے وعدے کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ کبھی وہ کراچی کو پیرس کہتے ہیں اور کبھی گلگت بلتستان کو پیرس بنانے کی باتیں کرتے ہیں، کراچی بنانے کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ نے گاڑی میں برابر میں بیٹھنا ہے اور پورے کراچی کا سفر کرنا ہے تو وہ ڈی ایچ اے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتے، یا صرف شارع فیصل کی ایک لمبی سڑک جو کہ ورثے میں ملی تھی یا جہیز میں، یا اس سڑک کو بنانے میں مختلف اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کا کچھ فائدہ تھا۔ اس سڑک کی بات کی جاتی ہے اور اسی کی سیر کرائی جاتی ہے۔ آج جب آپ کال کریں گے آپ کی بات کرائی جائے گی آپ کے نمائندے سے، اور آپ کے مسائل کو کیا جائے گا حل۔ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر کسی بھی عوامی نمائندے کو لے لیں تاکہ جو ہمارے کالرز کال کر رہے ہیں ان کو ہم لینا شروع کریں۔ کون؟ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئی پی دیکھیے گا ذرا۔ اچھا جی، تو ہمارے ساتھ منگلا شرما جن کا تعلق ایم کے ایم پاکستان سے ہے، اور یہ سینئر رہنما ہے ایم کے ایم پاکستان کی۔ جی میری بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے۔ اچھا میری بہن، میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز بڑھاؤں آپ کے لیے، اور کنٹرول روم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آواز بڑھائی جائے آپ کے لیے۔ جی ٹیلی فون لائن پہ کالر موجود ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا میری بہن، ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ عوامی مسائل کو لیا جائے، تو آپ کتنا انٹرسٹڈ ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے میری بہن؟ دیکھیں بھائی، ہم تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے، ہم عوام ہی کے لیے میدان میں آتے ہیں، عوام کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور خود ہم بھی تو عوام ہی ہیں، ہم بھی اس شہر کا حصہ ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، وہ شاید میرے بھی وہی مسائل ہیں، تو ہم اس مسائل کے لیے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جس لیول پر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یا جس لیول پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم ان کو کسی لوگوں کے کام آ سکتے ہیں تو ہم بالکل ان کاموں میں۔ بالکل، میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی آپ کی اعلیٰ قیادت سے کہ ہمیں باقاعدہ ایک چارٹ بنا کے اگر دے دیں تو ہم ایم کے ایم پاکستان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی جائے
کہ جو MKM پاکستان کر سکتی ہے، اگر جو نہیں کر سکتی تو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھائی جائے. تو اس حوالے سے آپ کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا میری بہن. میں بھی بات کر لیتی ہوں. جو آپ نے بات کی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے پارٹی بہت سارے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس وقت آپ کو اس وقت ٹائم پہ یہ جواب نہ دے سکی ہو. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ تو آپ بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ اگر کراچی کے مسائل کے لیے اگر بات کرتی ہے MKM، بات ضرور کرتی ہے اپنے طور پہ، ہر جگہ کوشش بھی کرتی ہے. قومی اسمبلی میں جب بھی بات ہوتی ہے تو MKM کے نمائندے ہی کراچی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد باقی لوگ کرتے ہیں. اگر مگر عوام کہیں یہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ بات صرف ایک ڈمی بات ہوتی ہے، حقیقت میں MKM سیریس نہیں ہے. ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. لائف کالر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بہت زور سے آ رہی ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ سر حسن نام ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی کے کس علاقے سے میرے حسن بھائی بات فرما رہے ہیں؟ سر PIB کالونی 3 اٹی. کیا بات ہے، PIB کالونی 3 اٹی سے میرے حسن بھائی میرے ساتھ موجود ہے. آپ کی انرجیٹک آواز سن کے صبح ہی صبح ایسا لگ رہا ہے کافی دیر سے اٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بس آپ کی لائٹ نہ گئی بھی ہو کہیں، اس وجہ سے نہ اٹھے ہو مجبوری میں. مسئلہ بتائیے گا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہن موجود ہے. سر مسئلہ تو آپ نے مذاق میں خود ہی بظاہر کر دیا کہ لائٹ نہ گئی ہو. لائٹ آتی کہاں ہے سر؟ سر اچھا ہماری تو طرف 2-3 ایشوز ہیں، جیسے سر لائٹ ہو گیا، پانی ہو گیا، گیس ہو گیا. لائٹ تو تقریباً 14-15 گھنٹے ریگولر نارمل ہو گیا ہے کہ ہماری طرف جانا. جبکہ الحمدللہ ہماری PMT کا تقریباً 70% بلنگ کلیئر ہے. اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. باقی سر پانی کا بھی یہی ایشو ہے کہ دن میں ایک دفعہ آتا ہے سر. اگر پانی بھرنا ہے تو آپ کو رات کی نیند خراب کرنی پڑے گی اپنی. 3-4 بجے کے قریب پانی آتا ہے، اس ٹائم آپ اٹھیں پانی بھریں. اور گیس والا محکمہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو چل رہا ہے. اس کی 9:30 کی ٹائمنگ ہے تو وہ 8:30 8:45 پہ ہی گیس بند کر دیتا ہے. وہ بہت لگن سے ہی کام کر رہا ہے. بس یہی ایشوز ہیں سر 3-4. حسن بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی. ایک تو میں تمام کالر سے ریکویسٹ کروں گا 2-3، جس طرح حسن بھائی کی آواز دیکھیں کتنی کلیئر ہے. آپ جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے والیوم سننا ہے تو گھر کے کسی فرد کی ذمہ داری لگا دیں کہ بھئی وہ والیوم کھول کے ویڈیو شیڈیو بنائیں. آپ لائیو کال پر ہیں اور آپ دوسرے روم میں چلے جائیں یا کسی ایسی ہوادار جگہ چلی جائیں جہاں پہ سگنل آپ کے بہترین آ رہے ہو. جس طرح حسن بھائی کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، یقین کیجئے بات کرنے میں مزہ آ گیا، بات سننے میں مزہ نہیں آ سر، گیا. ہم تو دوسری بات الحمدللہ یہ آپ کا شو. کہ آپ کے جی جی ایک سے حسن بھائی بات مکمل ہو جائے. دوسری بات یہ کہ آپ کے جو کلپس ہیں یہ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے تمام سوشل میڈیا، چاہے ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹا ہو، فیس بک ہو، ایون کے ٹویٹر ہو، ان سب پر یہ چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہوتے ہیں. آپ اس کے لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں، بعد میں ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹیٹس لگائیں اور اپنی کمیونٹی میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو شیئر کیجیے گا. اچھا جی جی حسن بھائی آپ کوئی بات کہہ رہے تھے. بس سر یہی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم تو آپ کا شو روز دیکھتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے حکومتی نمائندوں کو جو نیند میں ڈوبے ہوئے انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات ہے سر. اللہ جی میری بہن، سوال آپ سے یہ ہے اس بھائی کا جس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. منگلا شرما میری بہن، MKM پاکستان سینئر ترین رہنما، کہ آواز تو MKM پاکستان عرصہ دراز سے کراچی والوں کے لیے اٹھا رہی ہے. پانی، بجلی، گیس، کچرا، یہ ایک کراچی کا قومی مسئلہ ہو گیا ہے، کراچی کا مرکزی مسائل ہو گئے ہیں. آواز مستقل اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، چاہے آپ صرف وزیر اعلیٰ نہیں رہے مگر وفاق میں بھی رہے ہیں، صوبائی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں، بلدیاتی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں ماضی کے اندر. یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے MKM بنی، کراچی والوں کو مسائل کو دیکھتے ہوئے MKM بنی. تو وہ جو مہاجر نام کی ایک قوم ہے جو کہ MKM بننے سے پہلے جن مسائل کا شکار تھی،
آج اس سے بدترین حالت میں، یعنی جب دوسرے درجے کی قوم تھی آج تیسرے درجے کی قوم ہو گئی. تو میری بہن یہ مسائل کیا صرف مہاجر نام پر جو مائیں بہنیں بیٹیوں کے والدین شوہر بیٹے والدین شہید ہو گئے مہاجر نام پر، کیا ایم کے ایم صرف اس لیے بنی تھی یا مہاجر نام کا ایک نام وجود میں آ گیا کہ ایم کے ایم اس لیے بنی تھی، یا یہ مسائل بھی کبھی حل ہوں گے؟ جی بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مہاجر قومیت کو یا کسی خاص انسانی طبقے کو ہم اگر ان مسائل سے جوڑ دیں تو دیکھیں یہ اس وقت جو میرے بھائی حسن نے بات کی پی آئی بی سے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اب آپ مجھ کو یہ بتائیے، یہ صرف مہاجر قوم کو لیے ہی پرابلم نہیں ہے، یہ کراچی میں رہنے والا پنجابی بھی اس کو فیس کر رہا ہے، پٹھان بھی کر رہا ہے، سندھی بھی کر رہا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ جی ایم کیو ایم آواز اٹھاتی ہے، ایم کیو ایم مقامی اسمبلی میں رہی، تو میں بڑی آپ کو وضاحت سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ مجھ کو آپ کو یہ بتائے کچرا، پانی، روڈوں کی صفائی یہ کس کے کام ہے؟ یہ بلدیاتی کام ہے. اس کے کام کسی ایم پی اے سے، کسی منسٹر سے اس کا کیا لینا دینا؟ اور اگر ایم کیو ایم کو آپ تھوڑا اس کو پچھلے سالوں کی آپ اس کی اسٹریٹجی دیکھیں تو ایم کیو ایم کا کس بات پہ فوکس ہے؟ ارے بھائی یہ کام محلوں کے کام ہیں، یہ کام لوکل گورنمنٹ کے ہیں، مقامی حکومتوں کے ہیں. آپ ان کو ان کے حوالے کریں تاکہ وہ لوگ یہ کام کر سکیں. لیکن پچھلے 15 17 18 سالوں سے ایک جو اسکول ہے وہاں پر اس کو بتایا کراچی میں تو مسائل بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اگر جس کے پاس وہ بھی اگر ایم کیو ایم اس وقت حکومت میں شامل ہے تو حکومت میں اس وقت پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. پورے صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے پچھلے 18 سالوں سے، یہ لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. سارے اختیارات ہوتے ہوئے اس وقت کراچی کا شہری اگر بلبلا رہا ہے تو اس کا موازنہ آپ اس دور سے کر لیں جس دور میں ایم کیو ایم صوبے میں بھی تھی، شہر میں تھی، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے پاس تھی اور وہ وفاق میں بھی تھی. تو کراچی کہاں تھا؟ تیزی سے ابھرتے ہوئے ترقی کرنے والے شہروں میں اس کا شمار تھا. یہی کراچی تھا، یہی چیزیں تھی، یہی ریسورسز تھے. سب لوگ کہا کرتے تھے کہ کراچی کو مثال دیا کرتے تھے. اسی کراچی کو بہت لٹرلی بڑی پلاننگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آہستہ 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 اس میچ پہ پہنچا دیا ہے کہ کراچی کا شہری کچھ سوچ ہی نہ سکے، ان کی کرپشن سے کوئی بات ہی نہ کر سکے. ان کی بڑی بڑی میگا کرپشن. آج آپ پانی کی بات ہم کرتے ہیں، اگر پانی کراچی میں نہیں ہے تو پانی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ پانی ٹینکروں میں کہاں سے آتا ہے؟ جان بوجھ کے محکمے کی ملی بھگت سے بہت جو بڑی بڑی پائپ لائنیں ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے. آج وہ لائن پھٹ گئی، آج وہ لائن پھٹ گئی، اور 2 دن 3 دن تک وہ جب وہ نہیں ہو پاتی ہے تو اس کی مرمت نہیں ہو پاتی، پھر وہ اس لائن سے پانی چوری ہوتا ہے. آپ پچھلے دنوں ایک پورا اسکینڈل آیا تھا، انڈر گراؤنڈ میں اس کے ٹینک بنائے جاتے ہیں، پانی جمع کیا جاتا ہے، پھر اس پانی کو ہائیڈرنٹ کے ذریعے آپ ٹینکروں میں بیچتے ہیں. کراچی میں پانی ہے لیکن کراچی کو اگر لائنوں سے کراچی کے شہری کو پانی دے دیا جائے گا تو کرپشن کہاں جائے گا؟ نام آتا ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم نے کام کیا ہے. آپ آج بھی اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ مقامی آرٹیکل 140A کو آپ آئین کا حصہ بنا دیں تو وہ اپنے لیے نہیں کہتی. وہ کراچی کے میئر کے لیے بھی بات کرتی ہے، حیدرآباد کے میئر کے لیے بھی، لاڑکانہ کے میئر کے لیے بھی، اور لاہور کے میئر کے لیے بھی. اس کی سب سے بڑی اپوزیشن کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو آپ کو یہ دیکھیں کہ کراچی کے مسئلے کو جان بوجھ کے سیاسی مسئلہ بنایا گیا. اب اس سیاسی مسئلے میں آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی اسکورنگ کر کے ہمارے میئر صاحب آ کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ مثال آپ کو بتاؤں، آپ بھی کراچی کے رہائشی ہیں. سندھ سیکریٹریٹ کے پاس پچھلے 2-3 سال پہلے پیپلز سیکریٹریٹ کے نام سے ایک بہت بڑی فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی تھی اور اس پہ بڑی کوشش ہوئی اور بڑے اس کا میڈیا بھی آیا اور بہت دکھایا گیا جی پیپلز پارٹی نے بہت اچھا بنایا. آپ مہربانی کر کے آج وہاں چلے جائیں. آپ سب ختم ہوا ہے، سب کچھ بند کیا ہے، اجاڑ پڑا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے نئی چیزیں بنانا، میڈیا سے پیسے دکھا کے لوگوں کو بتا دیا ہم نے یہ کیا، کرپشن ہوا.
कमीशन बना, उसके बाद वो चीजें बंद हो गई। जो चीज बनती है वो क्यों कायम नहीं रह पाती है? तो इन चीजों पे अगर एमक्यूएम को मौरद इल्जाम ठहराते हैं, यकीनन एमक्यूएम से भी गलतियां हुई होंगी। हम भी कहते हैं हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जब जब एमक्यूएम ताकत में थी, एमक्यूएम ने काम किया है। इस वक्त जो ताकत में है, आप उनको बता दें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे तख्ती लगा के आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद क्या हालत होती है। 30-40 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो पूरा कराची डूब जाता है भाई। तो ये भी चीजें आप देखें। एमक्यूएम को कह देना था ना, आप एमक्यूएम देखें, वो बड़ी सीरियस इस वक्त कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 140A के खिलाफ कौन गया था अदालत में? जब सेंसस हुआ है, सेंसस में 80 लाख शहरियों को, कराची के शहरियों को गायब कर दिया गया। आप समझते हैं कि अगर सेंसस में आप आबादी को कम करते तो उन सारी चीजों के असरात कहाँ तक जाते? आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते। उसको कौन ले, उसकी कोशिश किसने की? एमक्यूएम ने की। तो बराए मेहरबानी एमक्यूएम के लिए जो बात की जा रही है, आप बिल्कुल देखें, उनकी गलतियां हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों को भी देखें कि वो कर रहे हैं। अगर आप उनको इतना पावर, जब एमक्यूएम मुबारक कर लें, एमक्यूएम के पास इतना पावर था तब कराची किया था, और आज पीपल्स पार्टी के पास 17 सालों से पावर अप किया है। बिल्कुल जी भाई। मेरी बहन, बात यह है कि किसी ना किसी तरह एमकेएम पाकिस्तान हुकूमत में तो रही है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप सिर्फ महाजिरों की बात नहीं करते। बात कीजिएगा। अच्छा, कॉलर एक लाइव है, मैं कॉलर को ले लेता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ, रंगी टाउन से, कराची। जी 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 जी, ज़ुहैब भाई बताइए। सर मसाइल तो हम आपको क्या क्या बताएं, मसाइल में तो बता दे, मैं रोकूंगा नहीं ना टोकूंगा ना, कुछ सेंसर होगा, बताइए। सर यकीन करें, चारों तरफ से अवाम मसाइल से घिरी हुई है। क्या क्या मसाइल हैं, किस किस चीज़ का रोना रोएं। जो हमारी बुनियादी चीज़ें हमें वो मैसर नहीं है, पानी है, बिजली है, गैस है, किस चीज़ का रोना रोएं हम उनके आगे, सबके आगे, किसके आगे रोएं? सब बोले सर, सब बोले। सर औरंगी टाउन में सबसे बेसिक मसला पानी का है। यहाँ पानी पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। कुछ इलाकों में पानी आता है, टैंकर से पानी भरवाने के लिए, सब टैंकर से पानी मैसर आ जाता है, लाइन में पानी नहीं आता है। हेलो जी जी हेलो जी जी, अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं मेरी बहन। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ही आपकी क्वालिटी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, हम सबको एक दूसरे की आवाज आ रही है। आई थिंक आपकी तरफ कोई शोर होगा। जी जी, बात मुकम्मल करें ज़ुहैब भाई। जी आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत जोर से आ रही है ज़ुहैब भाई, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी मैं ये कह रहा हूँ कि औरंगी टाउन में बेसिक मसला सबसे ज़्यादा पानी का है। टैंकर से पानी आता है सिर्फ, और लाइन में बिल्कुल भी पानी नहीं आता। अब तकरीबन गुज़िश्ता 15 से 20 साल से यहाँ पर MPA, MNA, MKM पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन कोई काम, कोई किसी तरीके से बस खींचातानी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, एक दूसरे की टांगे खींचने के मामला रहते हैं सिर्फ, और काम कुछ भी नहीं होता। आवाम भूलती रहती है। पानी का मसला है, बिजली का बेसिक मसला है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का जो मेन मसला ये है ना कि, हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरे दोस्त, बोलते रहो। जी, के इलेक्ट्रिक का बेसिक मसला ये है कि कुछ इलाकों में हमारे लोड शेडिंग है और कुछ इलाकों में नहीं है। अच्छा, जिन इलाकों में लोड शेडिंग हमारी नहीं है ना, वहाँ पे बिल जिनके क्लियर हैं उनके भी अलग अलग लाइनें की हुई हैं। तो जो बिल भर रहे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? अब मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ कि मेरे घर का बिल क्लियर है, मेरी गली का बिल क्लियर है, लेकिन आगे 2-3 गलियाँ छोड़ के वहाँ के लोगों के बिल क्लियर नहीं है। तो अब हम यहाँ शिकायत लेके जाते हैं, तो आगे से ये बात आती है कि आपकी जो 2-3 गलियाँ छोड़ के जो है वहाँ कुछ चंद घरों के बिल क्लियर नहीं है, इस वजह से आपका एरिया जो है हमने लोड शेडिंग में डाला हुआ है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जिन घरों के बिल क्लियर नहीं है आप उनकी बिजली काटें या उनका मामला उनके साथ रखें, इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? ये पॉलिसी बहुत बुरी है। इसका कुछ सद्देबाप हो, कुछ हमारे लिए कोई आवाज़, हमारे नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब हुए वो आवाज़ उठाएं इसके लिए, तो मामला बेहतर होंगे। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
علاقے کے ایم پی ہے ایم این اے ہمارے جو ہمارے اپنے حلقے کے جو ایم پی ہیں وہ ماشاء اللہ سے اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ کے، لیکن علاقے کے اندر صرف الیکشن کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے کہاں ہیں کہاں نہیں۔ جی میری بہن کیا جواب دیں گی بھائی کی بات کا؟ جی بالکل بالکل بھائی، میں آپ کو کہوں گی بالکل جو آپ کے جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے علاقے کے جو ایم پی ہیں ان کے ساتھ، اور میں خود جب ایم پی اے تھی ہم لوگوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ پتہ نہیں کتنی میٹنگ کی ہے۔ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں کہ جب ہم ان کے پاس گئے، ان کا کہنا ہے کہ جناب آپ کے کچھ لوگ تو بل دیتے ہیں اور کچھ لوگ بل نہیں دیتے، تو ہم جو ہے ادھر لوڈ شیڈنگ کرتے۔ تو ہم بھی یہی کہتے کہ جو لوگ بل پے کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کمپنیوں کا ہے، اگر آپ کوئی چیز اگر بیچ رہے ہیں، وہ ہمیں کلیئر کہتے ہیں کہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں، ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہم نہیں دیں گے، تو ان کا یہ کام ہے۔ اور یہ میری ان سے بہت، ان کے ایم ڈی سے بہت زیادہ میری ان سے تو میں بھی ہوئی ہے کہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اگر اپنی ریکوری ان لوگوں سے نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ شریف لوگوں سے پیسے کیوں لے رہے ہیں۔ جب ہم یہاں بات آتی ہے، جب کہ الیکٹرک کے لائسنس کو ریویو کرنے کی بات کی گئی تو ایم پی ایم نے سندھ اسمبلی میں احتجاج کیا تھا کہ اس کو ریویو نہ کیا جائے، اس کو دوبارہ بھی لائسنس نہ دے، آپ اور کمپنیز کو لے کر آئیں۔ ہم نے یہ بھی ان کو سجیشن بھی دیے، اسمبلی کے فلور پر ہماری یہ چیز ہے کہ آپ ایسے بل بورڈ لگائیں، جو میٹر رہتے ہیں، جس طرح سے ہم موبائل فون کے پری پیڈ کارڈ یوز کرتے ہیں، آپ اس طرح کے کارڈ لگا دیں، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کی یہاں نیچے سے اوپر تک آپ کی چیزوں میں ملی بھگت ہے زیادہ۔ آپ اگر کے الیکٹرک کے لیے بات کریں وہ اپنا رونا روتے ہیں، پھر اگر آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں تو وہ اپنے این ایف سی کا رونا لے کر آ جاتے ہیں۔ تو چیزیں بہت زیادہ خراب ہے۔ ایم پی ایم اپنی پوزیشن کے مطابق بالکل کام کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ ایم پی اے آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن ایم پی اے کی اب آپ میری بات پر اعتبار کریں یا نہ کریں، اس پر کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بالکل سوچی سازش ہے کہ کراچی کے عوام بجلی، پانی، گیس پچنا، اس سے وہ آگے نکلے ہی نہیں تو وہ ترقی کے لیے کام کیا کریں گے۔ کراچی کو کوئی مان سکتا ہے کہ یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے؟ کیا اس طرح کے میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں؟ اور جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے انہوں نے کیا کیا؟ تو چیزیں ساری ایم پی ایم کو صرف مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایم پی ایم کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایم پی ایم جس طرح اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، ایم پی ایم نے اب یہ آپ روڈوں پہ جا کے جماعت اسلامی ہر دوسرے دن کراچی کو آؤٹ ڈور کا بینر لگا کر بیٹھ جاتی ہے، اس نے کیا لے لیا؟ لیکن ایم پی ایم آئینی محاذ پر، عدالتی محاذ پر ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے، اس نے ایم پی ایم نے عدالت میں بھی یہ صرف ایک مطالبہ ہے ایم پی ایم کا، آپ مقامی حکومتوں کا نظام ان کو اس کو امپاور کر دیں، ان کو خود مختار بنا دیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا چیئرمین ہو، اس کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے محلے اور علاقے کے مسائل کو حل کرے گا تو چیزیں آگے ٹھیک ہوں گی۔ لیکن اگر آپ یہ سارا دے دیں گے تو روڈوں پہ کرپشن کون کرے گا؟ روڈ بنانے پر، اسکیمیں بنانے پر، تو یہ سارا ہی مطلب کرپشن کا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو چاہتے جاتے کہہ دوں کہ آپ دیکھ لیں، آپ ایم پی ایم پر ہر طرح کا الزام لگا سکتے ہیں، لیکن آج بھی ایم پی ایم کے موسٹ آف دا، بلکہ تقریباً کوئی شاید اب زیادہ ایم پی ایم کے کسی اس پر آپ تک کرپشن کا الزام نہیں آیا ہے، کیونکہ جو نیب کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے اپنے چاچے مامے نہیں ہیں۔ آج تک بدترین، جب ایم پی ایم اپنے دور سے گزر رہی تھی، جب بدترین اس سے برا وقت آیا تھا، تبھی بھی ایم پی ایم کے کسی بھی رہنما کو کرپشن کے الزام میں گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ دوسری طرف ہر دوسرے دن بڑا کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کے اثرات تو اسی طرح سامنے آنے ہیں نا میرے بھائی۔ دیکھ آپ بالکل یہ میری وجہ بہن۔ ہے، تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ مقامی حکومت کا دے دے، آپ کے پاس چیزیں نیچے چلی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی این ایف سی کے لیے روتی ہے، لیکن کیا این ایف سی کے تحت آپ کو اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کو بھی فنڈ ٹرانسفر کرنے سے اس نے کیے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اب بارشوں کا ٹائم آئے گا، ابھی آپ کو میں بتا دوں، اگلے مونسون آنے والے، اب میئر صاحب روز نالے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے کہ نالے صاف کروانے، اب پورے سال چاہے وہ بھرے رہے، اور اس کا جو پورے سال کی صفائی کا جو بجٹ ہے وہ ان کی جگہوں میں جاتا ہے۔
1-2 महीने की सफाई का बजट लगा के दिखा देते कि हमने काम कर लिया। टेंशन को रोकने में हम जितना लड़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी में लड़ रहे हैं। मेरी जी बहन भाई। नाराज नहीं होइएगा, एक मिसाल देने लगा हूँ, मगर ये मिसाल बुजुर्ग दिया करते थे, तो इसमें नहीं भाई, जिस नाराजगी की शख्सियत बात नहीं है, आप जिस बिल्कुल कह शख्सियत की सकते हैं। मिसाल दी जा रही है, ये मिसाल में से ये लफ्ज मुनासिब नहीं है जो मैं लफ्ज कहने जा रहा हूँ, मगर इस लफ्ज को निकाल दीजिएगा। मगर ये लफ्ज लेना इसलिए जरूरी है कि देखने वाले नाज़रीन और आपको बात समझ में आएगी। आपके मुखालफिन का ये कहना है, बल्कि अब तो कराची के शहरी भी ये कहने लगे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की मिसाल जब से एमकेएम बनी है, जब से ये है कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, शोर मच रहा है, सब कुछ हो रहा है, अवाम को फायदा नहीं मिल रहा। जबकि एमकेएम को दुनिया जानती नहीं थी, अवाम ने कौमी असम्बली में पहुंचाया, सूबाई असम्बली में पहुंचाया, आप वफाकी काबीना के हिस्सा बने, सूबाई काबीना के हिस्सा बने, बल्दियाती इलेक्शन कई बार जीते, मेयरशिप मिली, आप कमिश्नर्स की जगहों पे भी बहुत सारे एमकेएम के नुमाइंदे रहे, जो एक कमिश्नरी निज़ाम होता है, और बहुत सारे कौमी इदारों के अंदर, हुकूमती इदारों के अंदर भी एमकेएम के लोगों को नौकरियां तक दी गई, कराची शहर और पूरे पाकिस्तान में। मगर सिवाय एमकेएम एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये अवामी एक बात है। ये शोर मच रहा है कि जमात इस्लामी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, के इलेक्ट्रिक ने ये कर दिया, स्विट्जरलैंड गैस ने ये कर दिया, वाटर बोर्ड के एमडी तक रहे एमकेएम पाकिस्तान के लोग, मगर आज तक ये मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पे कभी भी हल नहीं हुए। हाँ, जब पानी एमकेएम थे तो मसाइल कुछ कम थे, मगर उस वक्त अवाम की शिकायत ये कि कत्लो गारत गिरी थी। अब वो उसके बानी एमकेएम जिम्मेदार थे या कौन, ये तो अवाम बताएगी, या तो अल्लाह को पता या इदारों को पता। मगर उस वक्त अवामी शिकायत थी कि हालात खराब है। आज उससे ज्यादा अवाम परेशान है कि स्नैचिंग ज्यादा बढ़ गई है, डकैती, वारदातें, छीना झपटी, उसके साथ साथ कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, इंतजामी अमूल ढांचा बिल्कुल तबाह हो गया। इस पे आप क्या कहेंगी मंगला शर्मा, मेरी बहन प्यारी सी? देखिए, मैं आपकी पूरी आवाज मुझे समझ नहीं आई है, जितनी बात मुझे समझ आई है उसके मुताबिक मैं यही कह सकती हूँ कि अब ये बार बार बिल्कुल कहा जाता है कि एमकेएम शामिल थी, हिस्से में रही अच्छा, है। एक कॉलर लाइन पर कुछ मौजूद है, मैं इससे कॉलर ले लूं फिर आपसे बात कंटिन्यू करूंगा। जी मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, क्या नाम है प्यारे भाई का? मैं अली बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाजमाबाद से। नॉर्थ नाजमाबाद, खूबसूरत इलाका कराची शहर का, आजकल खूबसूरत है या नहीं ये बताइएगा और अपने मसाइल बताइएगा। अच्छा सईम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और K21 की टीम को जो है ना वो आप लोगों को सलाम पेश करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से अवामी अदालत लगा के बैठे हैं और जिस तरीके से आप लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, और ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि जो नुमाइंदे हैं जो कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है आप उनको भी जो है वो अपने साथ प्रोग्राम में लेकर जो उनको भी मसला जो है ना वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके ऊपर तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जीने के लिए, हमें रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, गैस, बिजली और पानी। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पूरे शहर कराची में, बिलखुसूस मैं अपने इलाके की बात करूँ तो बेड़ा गर्क हो चुका है। आप यकीन करें 24 घंटे जो है ना, 24 घंटे में से 14-15 घंटे तो हमारे घर लाइट ही नहीं होती। 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार के हम बिल भरते हैं। 16-16 हज़ार रुपये गरीब बंदा जो है ना अगर बिल का निकाल ले तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसकी तनख्वाह में से फिर बचेगा कितना। 16,000 20,000 तनख्वाह वाले जो हम इतने बिल भर रहे हैं, तो उसके बाद अगर फिर भी हमारे घर में जो बिजली है वो 6-7 घंटे के लिए आए तो फ़हीम भाई आप खुद बताएं हम फिर कैसे गुजारा करें? हम कहाँ जाके अपने लोगों को मसाइल बताएं, किसको बताएं? हमारे नुमाइंदगान का हमें पता ही नहीं होता कि कौन है क्या है। जब इलेक्शन होते हैं तब वो हल्के में नज़र आते हैं, हर दिन वो यहाँ नज़र आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, अपनों का वोट अपनों के लिए, इस नाम से वो वोट लेके जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर वो अपनों को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल
فہیم بھائی تو بس خدا را جی آپ ہمارے لیے آواز بنے, آپ ہماری اس مشکل کو حل کریں. یقین کریں گھر میں بزرگ ہیں ہمارے, بیمار ہیں, اس شدید گرمی میں وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. ہم نے کس طریقے سے ان کو رکھا ہوا ہے یہ ہم جانتے ہیں. کوئی ہماری تکلیف کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہماری تکلیف کو جو ہے نا وہ حل کرنے کو تیار نہیں ہے فہیم بھائی. اللہ اکبر. جی منگلا شرما صاحبہ کچھ کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات وہی ہے, وہی میرے تینوں بھائیوں نے جو کال کی ہے اور تینوں بھائیوں نے سیب ہی مسائل بتائے ہیں, اور اس مسئلے کو میں خود بفیس کہہ رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں جو کینٹ کے پل کے دوسری طرف ہے وہ دوسرا کراچی ہے, اور جو کینٹ کے پل سے اس طرف آتا ہے وہ ایک دوسرا کراچی ہے. جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, اگر میں ایم کیو ایم کی بات کروں تو ایم کیو ایم کے بھی کچھ لوگ ہوں گے, لیکن ایم کیو ایم کی میجورٹی اس طرف رہتی ہے پل کے دوسری طرف. جو ہم سب بھی یہی مشکلات کو فیس کریں. اس وقت بھی میں گھر پہ بیٹھی ہوں, میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہے, میرے گھر پر اس وقت بھی گیس نہیں ہے. جو ایک عام شہری یوز فیل کر رہا ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ان پی ایم ٹی پر, جو پی ایم ٹی کسی منسٹر کے گھر کے پاس لگی ہوئی ہے, جو پی ایم ٹی کسی سی ایم کے وہاں لگی ہوئی ہے, وہاں پر لائٹ کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو چیزیں آپ لوگ سمجھے میرے بھائیوں, خدا را آپ سمجھے کہ یہ ساری چیزوں سے ہم خود بھی یہی لڑ رہے ہیں. اب اگر نمائندے آپ کے پاس آ رہے, انہوں نے ان کو اس طرح سے نہیں کام کرنے دیا جا رہا. اسمبلی میں چیخ چیخ کے تھک گئے. آپ, میرا نام منگل شرما ہے, آپ میرے گوگل پہ نکال لیں تقریر, ہم نے کیا کچھ نہیں بولا. اسمبلی پہ بول سکتے ہیں, لیکن کیا کہتی ہے یہ ایک کان سے سنتے ایک دوسرے کان سے اڑاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی بھی وہ اور لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کے لیے ترمیم لانا چاہ رہی ہے. جب یہ مقامی حکومتوں کی ترمیم ہوئی تھی تب کیا ہوا تھا؟ تب زیادہ سے زیادہ جو ہے شور ہمیشہ اسمبلی میں صرف اس نے اٹھایا تھا, ایم کیو ایم نے کیا تھا. تب ہم تو کرتے رہے, اپنے حصے کا وقت ڈالتے رہے, لیکن ہمارے پاس جب ٹائم تھا, ہمارے پاس پاور تھی, تب ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. اگر آپ اس بات کو آپ مانیں کہ 2005 کے بعد سے یا 2000 کے بعد سے جو کراچی کی حالت تھی, کیا اب وہ حالت ہے؟ کیا کراچی ایم کیو ایم کے پاس اس سے جتنی پاور تھی کیا اس وقت ہے؟ کیا کراچی میں حالات خراب کی بات کر رہے تھے, اس وقت آپ کراچی میں کوئی بندہ موبائل لے کے گھر سے باہر 2 منٹ نکل نہیں سکتا ہے. کوئی ایک سگنل آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کینٹ کے سے آگے چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ سگنل بھی ملے گا, وہاں پہ پابندی بھی ملے گی. اس طرف آپ کو کوئی سگنل نظر آتا ہے؟ انہوں نے کراچی کے اس طرف کے لوگوں کو تو ویسے کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے. آپ جب کریں بات, انہوں نے کراچی کو ختم کیا ہے, لٹرلی ختم کیا گیا ہے, سازش کے تحت ختم کیا گیا ہے کراچی کو, پورے سندھ کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایم کیو ایم اپنے حصے کی آواز اٹھا رہی ہے, اٹھاتی تھی اور آئندہ بھی اٹھاتی رہے گی. اور انشاءاللہ جب کبھی اس کے پاس اتنی ایجاد آئی تو وہ ہم نے کام پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے. جزاک اللہ میری بہن, اور آپ کے پازیٹیو رسپانس کا بہت شکریہ کہ آپ نے عوامی آواز سنی, عوامی شہریوں سے ڈائریکٹلی بات کی. ایک دفعہ پھر میری بہن آپ سے میں کمٹمنٹ چاہوں گا کہ اپنی اعلیٰ قیادت کو کہیں کہ ہم ایم کے ایم پاکستان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کو تیار ہیں, اور صرف ایم کے ایم جی بالکل, پاکستان میں نہیں. اپنے پارٹی میں بات کرتی ہوں, یہ بات بھی کرتی ہوں کہ اگر یہ آپ کے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے تو میں اس سے بات کر کے پھر میں آگے آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں. اور نہ صرف ایم کے ایم شکریہ. پاکستان. جی بہت شکریہ میری بہن, آپ جا سکتی ہیں, میں اپنی بات مکمل کر کے وہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. آخری کچھ میں کمنٹس کرنا چاہوں گا. میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف ایم کے ایم پاکستان بلکہ یہ پلیٹ فارم تمام سیاسی پارٹیز کے لیے اوپن ہے. ہم پیپلز پارٹی سے کنٹینیو رابطہ کر رہے ہیں, ہم جماعت اسلامی سے کنٹینیو رابطہ کر رہے ہیں, ہم مسلم لیگ نون سے کنٹینیو رابطہ کر رہے ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف سے کنٹینیو رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کے اگر ایم پی ایم این اے موجود ہیں, کونسلر, یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین موجود ہیں, اور اگر موجود نہیں بھی ہیں اور وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, ہار ہو گئی کسی بھی وجہ سے, مگر یہ پلیٹ فارم K21 نیوز آپ کو دیتا ہے کہ آپ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم میں جمعے والے دن صبح 10:05 پر آپ اپنا ایک نمائندہ دے دیں.
تاکہ جس علاقے کی بات ہو, جس علاقے سے کمپلین ریسیو ہو, اس علاقے کے نمائندے سے ہم رابطہ کر لیں یا کوئی بھی ایک نمائندہ دے دیں جو اس نمائندے تک بات پہنچا دے. ہمارا مقصد صرف اور صرف عوامی مسائل کو حل کرنا. عوامی مسائل حل ہوں گے تو یہ شہر ترقی کرے گا, یہ ملک ترقی کرے گا, آپ کی پارٹی ترقی کرے گی, ہر چیز ترقی کرے گی. اگر یہ پاکستان ہی نہ رہا, اگر یہ کراچی ہی نہیں رہا, تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے, کیسے ترقیاں ہوں گی, کیسے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی؟ جب تک ہم اپنے شہریوں کے مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہے. تو تمام تنظیم کی اعلیٰ قیادت, مگر اکثریت قیادت آنکھیں چراتی ہے. اب تک جو قیادت کوآپریٹ کرتی رہی ہے وہ MKM پاکستان ہے. MKM دوسری والی کو تو ہم آفیشلی ابھی تک کر نہیں سکتے کچھ, ورنہ مجھے امید ہے کہ وہاں شاید زیادہ رسپانس آتا, کیونکہ جو پرانی والی MKM تھی, عوام کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ اس بانی کا عوام تک بڑا پینیٹریٹ کرتے تھے. وہ تمام یونٹ سیکٹر ڈائریکٹ کال کر لیا کرتی تھی وہ شخصیت. یہی وجہ تھی کہ اس شخصیت کا ایک ہمدرد تک بھی رابطہ تھا. مگر آج کی قیادت اعلیٰ قیادت ہو گئی ہے, تو باقی مسائل اپنی جگہ کہ اس سے بھی شہریوں کو شکایت تھی, ان بانی سے بھی شہریوں کو شکایت تھی. اس دور میں قتل و غارت گری بہت زیادہ تھی, آج کم از کم وہ نہیں ہے, مگر دیگر مسائل سر اٹھا رہے ہیں. انتظامی امور اس وقت بہت اچھے تھے. ہم اگر یہ کہیں کہ وہ ایک اشارہ ہو جائے کہ بھئی خاموش ہو جانا ہے, تو پوری اتنا بڑا مجمع خاموش ہو جایا کرتا تھا. ڈسپلن تھا, انتظامی امور بہتر تھے, مگر قتل و غارت گری تھی, آئے دن ہڑتالیں تھیں, کاروبار بند ہونا تھا, یہ ایک حقیقت ہے. تو میں بینگا صحافی کوشش کرتا ہوں کہ جو حقیقت ہو وہ بیان کروں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک صحافی لفافے والا صحافی بن جائے, کہ وہ کسی بھی ایک لیڈر, کسی بھی ایک تنظیم کی تعریف کرتا چلا جائے. صحافی تو وہ ہے جو عوام کے لیے لڑے, جو قوم کے لیے لڑے, جو پاکستان کے لیے لڑے, پاکستانی اداروں کے لیے لڑے. صحافی وہ ہے. یہ صحافی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے اداروں کو, اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے پاکستان کو, اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی عوام کو. یہ ہے وہ پروگرام برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. تو آپ ہر جمعے والے دن صبح 10:05 پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان فرما سکتے ہیں. ہر ہفتے والے دن تاجر برادری اپنی مارکیٹنگ کے لیے ہمیں 10:05 پہ کال کر سکتی ہے. 10:05 سے 10:55 تک آپ ہمیں کال کر کے لائیو شامل ہو سکتے ہیں. سیٹرڈے کو آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اپنے نمبر بتا سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ بتا سکتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں بتا سکتے ہیں, تاکہ لوگ آپ سے بینیفٹ لیں. بس ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام کو ڈسکاؤنٹ دیں. ہمیں کمیشن نہیں چاہیے, ہمیں پرسنٹیج نہیں چاہیے, ہمیں خرچہ پانی نہیں چاہیے, ہمیں چائے پراٹھا نہیں چاہیے. عوام کا فائدہ ہو, تاجر برادری کا فائدہ ہو. ہفتہ ہم نے مختص کر دیا ہے کہ عوام کو سستی اور اچھی کوالٹی والی چیز مل جائے اور تاجر برادری اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکیں. اور یہ کلپس چھوٹے چھوٹے تمام سوشل میڈیا پہ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم پر موجود ہوتے ہیں. یہ کلپ آپ پبلک کر سکتے ہیں, ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے یا لنک بھیج کے اپنے سوشل میڈیا پہ لگا کے اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, پیڈ ایڈ لگا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سنڈے والے دن فیملی ڈے ہوتا ہے. 10:05 پر اپنے فیملی کے مسائل, کوئی اچھی یادیں, کسی کو برتھ ڈے ڈیڈیکیٹ کرنا ہو, کسی کو آپ نے ویڈنگ اینیورسری کہنی ہو, کسی کو آپ نے آئی لو یو کہنا ہو, کسی کو آپ نے آئی مس یو کہنا ہو, کسی کو آپ نے آئی ہیٹ یو کہنا ہو, تو سنڈے والے دن ہمیں کال کر سکتے ہیں. پھر ملیں گے, گل کھلیں گے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے گا ہر جمعہ, ہفتہ اتوار صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز میں برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم.